آج ہم بات کر لیتے ہیں لیلۃ القدر پر، شب قدر پر۔ جی ہاں، بس اتنا کہہ لینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کافی ہے اس رات کی اہمیت کو لے کر، کہ اللہ رب العزت خود اس رات کی اہمیت اور فضیلت میں اللہ نے پوری ایک سورت اسپیشل نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 30ویں پارے میں یہ صورت ہے۔ اللہ نے اسپیشل شب قدر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس صورت کو نازل کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رات کتنی قیمتی ہے۔ اس رات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو، اسی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو اتارا۔ علماء کہتے ہیں کہ اتنا ہی جملہ اس رات کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ قرآن کو اتارنے کے لیے اللہ نے اس رات کو چنا۔ ایسی آگے اللہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں جانتے نا؟ تو اللہ نے خود اس رات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی ایک رات اگر کسی خوش نصیب کو مل گئی تو گویا کہ 1000 مہینوں کا ثواب وہ اپنے دامن میں سمیٹ لے گا۔ آگے اللہ کہتا ہے یہ رات اتنی قیمتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ کہتا ہے اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جبرائیل فرشتوں کے سردار بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بڑی مبارک رات۔ اور اگلا جملہ اللہ کہہ رہا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات اللہ کی جانب سے سلامتی، رحمتیں، برکتیں اس رات میں طلوع فجر تک، یعنی جب تک فجر نہ ہو جائے، فجر طلوع نہ ہو جائے، تب تک اللہ کی جانب سے سلامتی، رحمتیں، برکتیں اس رات میں نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس رات کی اہمیت ہے۔ جی ہاں، اور یہ رات میرے بھائیوں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انعام کے طور پر ملی ہے، کیونکہ اس امت کو عمر نہیں ملی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی، اور پچھلی امت کی عمریں 200 سال، 400 سال، 500 سال، 700 سال، 800 سال تھی۔ اب صحابہ سوچتے تھے یار ہم کو تو اتنی عمر ملی نہیں، اگر ہم نے یہ جتنی ملی ہے اتنی پوری بھی عبادت میں گزار دی ہے تو وہ 700-800 سال جنہوں نے جہاد کیا ہے، اللہ کے راستے میں گزارے ہیں، ہم ان کا مقابلہ تو ثواب میں کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر اس محبوب نبی کی محبوب امت کو یہ ایک رات دے دیا اور کہہ دیا کہ اے محمد، اگر کوئی بندہ، آپ کا کوئی امتی یہ ایک رات بھی حاصل کر لے گا، پالے گا، تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب وہ حاصل کر لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، اور اسی رات کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر 10 دنوں اور 10 راتوں کا اعتکاف کرتے تھے، کیونکہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں ہوگا تو وہ اللہ کے گھر میں رہے گا، اللہ کا مہمان ہوگا، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں آ گیا، اب اگر وہ سوتا بھی رہے گا تو اس کا سونا بھی میں عبادت میں لکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے،
اور اللہ کے نبی نے کہا ہم جیسے کمزوروں کے لیے کہ اگر 10 دن 10 رات اعتکاف نہیں کر سکتے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق رات مینس 21ویں یعنی 20واں روزے کی رات، جو 20واں روزہ ختم ہو کر جو رات ہوگی 21ویں، 23ویں یعنی 22 روزہ ختم ہو کر جو رات ہوگی وہ 23ویں رات، 25ویں 24واں روزہ ختم ہوگا جو رات ہوگی وہ 25ویں، 27ویں یعنی 26واں روزہ جب ختم ہو جائے گا پورا، اب جو رات آئے گی وہ 27ویں، اور آخری طاق رات 29ویں یعنی 28واں روزہ ختم ہوگا اور 29ویں طاق رات۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ کم از کم اس رات کو اخیر عشرے کی ان 5 راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، آخر عشرے کی ان 5 راتوں میں اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ ڈھونڈنے کا مطلب یہ کہ ان راتوں میں عبادت کرو، اگر کوئی بھی رات ہوگی تو آپ کے حصے میں، آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔